بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور شجاعت۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھے اور چھٹے سال نبوت کے درمیان اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ 17 برس کے نوجوان تھے۔ خود بیان کرتے تھے کہ میں نے نماز فرض ہونے سے بھی پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا بھی الہی تحریک کے نتیجے میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ اسلام سے قبل میں نے رؤیا میں دیکھا کہ کھپ اندھیرا ہے اور مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ اچانک ایک چاند روشن ہوتا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھ سے پہلے اس چاند تک پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ قریب جا کر معلوم ہوا کہ وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ کب یہاں پہنچے؟ وہ کہتے ہیں بس ابھی پہنچے ہیں۔ اس خواب کے کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک روز میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجیاد گھاٹی میں ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نماز عصر ادا کی اور میں نے اسلام قبول کیا۔ مجھ سے پہلے سوائے ان 3 مردوں کے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تیسرے نمبر پر اسلام قبول کیا اور 7 دن تک مجھ پر ایسا وقت رہا کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے نہایت نیکی اور احسان کا سلوک کرتا تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے یہ نیا دین کیوں اختیار کر لیا ہے؟ تجھے بہرحال یہ دین چھوڑنا ہوگا، ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور لوگ تمہیں ماں کے قتل کا طعنہ دیں گے۔ میں نے کہا اے میری ماں، ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر وہ نہ مانی، حتیٰ کہ 3 دن اور رات گزر گئے اور والدہ نے کچھ کھایا نہ پیا۔ صبح ہوئی تو وہ بھوک سے نڈھال تھی۔ تب میں نے کہہ دیا کہ خدا کی قسم، اگر آپ کی 1000 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکلیں تو بھی میں اپنا دین کسی چیز کی خاطر نہیں چھوڑوں گا۔ جب انہوں نے بیٹے کا یہ عزم دیکھا تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس موقع کی مناسبت سے سورۃ اللقمان کی آیات نمبر 16 اتری کہ اگر وہ والدین تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو، تو ان کی بات نہ مان اور دنیا میں دستور کے مطابق رفاقت جاری رکھ۔ ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز ادا کرنے کے لیے مختلف گھاٹیوں میں چلے جاتے اور یوں اپنی قوم سے مخفی نماز باجماعت ادا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مکے کی کسی گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک مشرک ان پر چڑھ دوڑے اور پہلے تو انہیں نماز پڑھتے پا کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے برا بھلا کہنے لگے، پھر ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شجاع اور بہادر مرد تھے جو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے دفاع کے لیے بڑی جرأت سے آگے بڑھے اور ہاتھ میں آنے والی اونٹ کی ایک ہڈی سے
مد مقابل شخص کا سر پھاڑ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجبوراً اپنے دفاع میں ایک مسلمان کے ہاتھوں کسی کافر کا خون بہا، ورنہ مسلمان ہمیشہ فساد سے بچتے اور امن کی راہیں تلاش کرتے رہتے۔ مکی دور کے ابتدائی زمانے میں اور خصوصاً شعیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سخت تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور انتہائی صبر کا نمونہ دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیشاب کرنے نکلا تو پاؤں کے نیچے کوئی سخت چیز آئی۔ وہ اونٹ کی کھال کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر دھویا، پھر اسے جلا کر 2 پتھروں سے باریک کر کے کھا لیا اور اوپر سے پانی پی لیا اور 3 دن تک کے لیے اس سے قوت حاصل کی۔ مدینہ آتے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مخدوش حالات کی وجہ سے رات آرام کی نیند نہ سو سکے تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج خدا کا کوئی نیک بندہ پہرا دے دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تب اچانک ہمیں ہتھیاروں کی آواز سنائی دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، میں سعد ہوں۔ فرمایا، کیسے آئے؟ عرض کیا، مجھے آپ کی حفاظت کے بارے میں خطرہ ہوا، اسی لیے پہرا دینے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے پہرا دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اس رات سوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطراف مدینہ میں کچھ مہمات بھجوانے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حضرت حمزہ کے ساتھ ایک مہم میں شرکت کی سعادت عطا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کے ساتھ بھجوائی گئی 60 افراد پر مشتمل مہم میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ اس مہم میں ایک موقع پر دشمن نے تیر برسائے تو حضرت سعد کو بھی اپنی تیر اندازی کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ غزوہ بدر سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 سواروں پر مشتمل ایک دستے پر نگران مقرر کر کے قرار کے مقام پر بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس تجارتی قافلے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنے کے عہد و پیما تھے۔ حضرت سعد نے غزوہ بدر میں شجاعت و بہادری کے شاندار جوہر دکھائے۔ سردار قریش سعید بن العاص آپ کے ہاتھوں انجام کو پہنچا۔ اس کی تلوار ذوالقطفہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند آئی۔ ابھی تقسیم غنیمت کا کوئی حکم نہ اترا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے واپس لے لی۔ پھر جب سورہ انفال کی آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا کر وہ تلوار عطا فرمائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کے میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑنے کی سعادت پائی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معدود چند صحابہ میں سے تھے جو کفار کے درے سے حملے کے وقت ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کے ماہر تھے۔ جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنا کر ہجوم کرتے، حملہ آور ہوتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر عطا فرماتے اور کہتے: ارمی یا سعد فداک ابی و امی، یعنی اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ سعادت مند ہیں جن کے سوا اور کسی کے لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح فدا کا ابی و امی کا جملہ نہیں سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد غالباً غزوہ احد سے تھی۔ غزوہ احد میں جب ایک مشرک حملہ آور ناپسندیدہ نعرہ لگاتا اور تعالی کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نپٹنے کا اشارہ فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکش تیروں سے خالی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کی خاطر زمین پر سے ایک بے پھل کا تیر اٹھایا اور تاک کر اس مشرک کا نشانہ لیا۔ تیر عین اس کی پیشانی میں اس زور سے لگا کہ وہ بدحواسی میں وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا یہ انجام دیکھ کر اور اس کے شر سے محفوظ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر مسکرانے لگے۔ غزوہ احد میں دشمن اسلام طلحہ بن ابی طلحہ بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر کا نشانہ بنا۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض جنگوں میں بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں رہ سکا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ، حنین اور تبوک کے غزوات میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی خبر لانے کے لیے بھجوایا۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے اور واپس آہستہ چلتے ہوئے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ واپسی پر میں اس لیے نہیں بھاگا کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں ڈر گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بڑا تجربہ کار آدمی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجا طور پر اپنی ان خدمات کو ایک سعادت جانتے تھے، جس کا اظہار انہوں نے اپنے ان اشعار میں بھی کیا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے: سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا۔ ان تیروں سے میں نے خوب ان کے دشمن کو میدانوں اور پہاڑوں میں پسپا کیا۔ معد قبیلے کے کسی قابل ذکر تیر انداز کو مجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی ایسی سعادت عطا نہیں ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ آپ مالدار انسان تھے،
اور اولاد صرف ایک بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا پورا مال خدا کی راہ میں وقف کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نصف مال ہی قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول نہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 کی وصیت کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، 1/3 مال کی وصیت کر دیں، اگرچہ یہ بھی بہت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے نتیجے میں عجب رحمت و برکت کے سامان پیدا فرما دیے۔ انہوں نے نہایت حسرت بھری اشکبار آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے وطن کی جس سرزمین کو خدا کی خاطر ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا تھا، اب میں اسی میں خاک ہو جاؤں گا، کیا میری ہجرت ضائع ہو جائے گی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دعا کی بے اختیار تڑپ پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بڑے اضطراب سے تکرار کے ساتھ یہ دعا کی، اللہم اشفی سعدا، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کی قبولیت کا علم پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، خدا تجھے لمبی عمر عطا کرے گا اور تجھ سے بڑے بڑے کام لے گا، اور تجھ پر موت نہیں آئے گی جب تک کہ کچھ قومیں تجھ سے نقصان اور کچھ فائدہ نہ اٹھا لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت ان کے لیے جاری کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور پیش گوئی کی برکت سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبی عمر پائی اور عراق و ایران کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایرانیوں سے جنگیں لڑیں اور ان کے اکثر علاقے فتح کیے۔ قادسیہ کے میدان میں ایرانیوں سے تاریخی جنگ میں سپہ سالار رستم اور ہاتھیوں کی زبردست فوج کا مقابلہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت عرق النساء کی تکلیف سے بیمار تھے، مگر آپ میدان جنگ کے قریب ایک بالا خانے پر رونق افروز ہو کر جنگ میں اپنے قائم مقام خالد بن ارطفا کی رہنمائی فرماتے اور کاغذ پر ضروری ہدایات لکھ کر بھجواتے۔ ایک دفعہ ایرانی ہاتھیوں کا ریلا حملہ آور ہوا تو قریب تھا کہ بجیلا قبیلے کے سواروں کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلے اسد کو پیغام بھجوایا کہ ان کی مدد کرو۔ جب قبیلے اسد پر حملہ ہوا تو قبیلے تمیم کو، جو نیزہ بازی میں کمال رکھتے تھے، کہلا بھیجا کہ تمہاری موجودگی میں ہاتھی آگے نہ بڑھنے پائیں۔ وہ اپنے لیے امیر لشکر کا یہ پیام سن کر اس جوش سے لڑے کہ جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ جنگ کے دوسرے روز شام سے امدادی فوجوں کے پہنچنے سے مسلمانوں کا جوش و جذبہ اور بڑھ گیا۔ جنگ کے تیسرے روز حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند بہادروں کو حکم دیا
کہ اگر تم دشمن کے ہاتھیوں کو ختم کر دو تو یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار ڈالا، جس کے نتیجے میں باقی ہاتھی بھاگ نکلے اور یوں بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ رستم میدان سے بھاگتا ہوا مارا گیا۔ جنگ قادسیہ کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام عراق و عرب کو زیر انگین کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس جنگ کے بعد ایرانیوں پر آپ کا اتنا رعب طاری تھا کہ جس علاقے سے گزرے بڑے بڑے سرداروں نے خود آ کر صلح کر لی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بابل کو ایک ہی حملے میں فتح کر لیا۔ پائے تخت مدائن کے قریب بحیرہ شیر مقام پر کسریٰ کا شکاری شیر مقابلے پر چھوڑا گیا، جسے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہاشم نے تلوار سے کاٹ کر رکھ دیا۔ قلعہ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد فتح ہوا۔ اب مدائن پہنچنے میں صرف دریائے دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے سب پل توڑ دیے تھے۔ تب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے۔ آؤ اسے بھی عبور کر جائیں تو وہ فتح ہماری ہے۔ یہ کہا اور اپنا گھوڑا دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ فوج نے اپنے سپہ سالار کی بہادری دیکھی تو سب نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ ایرانی یہ غیر متوقع حملے کو دیکھ کر بھاگے اور معمولی مقابلے کے بعد مسلمانوں نے مدائن فتح کر لیا۔ مدائن کے ویران محلات دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر سورۃ الدخان کی آیت 26 اور 27 جاری ہو گئی۔ فتح مدائن عراق عرب پر تسلط قائم ہونے کی آخری کڑی تھی۔ بڑے سرداروں سے صلح کے بعد تمام ملک میں امن و امان کی منادی کروا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جلولہ اور تکریت پر اسلامی جھنڈا لہرایا۔ اس سے آگے بڑھنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو روک دیا اور حکم دیا کہ پہلے مفتوح علاقوں کا نظم و نسق درست کیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعمیل کی اور نہایت عمدگی سے انتظام سلطنت چلایا۔ ایرانیوں سے اس قدر محبت و الفت اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ بڑے بڑے امراء اس وجہ سے مسلمان ہوئے۔ دیلم کی 4000 فوج جو شاہی رسالے کے نام سے مشہور تھی، حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔